تمہیں زمانے نے سکھ کے بدلے میں دکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو؟ یہ مسئلہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، اداس کیوں ہو؟ تمہیں بھی کانٹوں سے پیار کرنا نہ راس آیا تو کیا بنے گا؟ یہ راستہ تو گلاب لوگوں کا راستہ ہے، اداس کیوں ہو؟ یہ کیا کہ ہر شام ریل گاڑی کو دیکھ کر سوگوار ہونا، وہی ہے منزل بچھڑنے والا جدھر گیا ہے، اداس کیوں ہو؟ یہ میر غالب، فراز محسن، منیر مضطر، فرید وارث، ادب فروشوں نے ان نگینوں کو دکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو؟ تم اپنے دل کے لہو سے روشن محبتوں کے چراغ رکھنا، فصیل شب سے اٹھیں گے سورج یہ طے شدہ ہے، اداس کیوں ہو؟ وہ جس نے دل کے 1000 ٹکڑے کیے رقیبوں سے بات کر کے، بڑی محبت سے آ کے مجھ سے وہ پوچھتا ہے، اداس کیوں ہو؟ جو دکھ اٹھا کے بھی مسکرائے گا ایک دن کامیاب ہوگا، کتاب ہستی میں لکھنے والے نے لکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو؟ وکیل ان کے، گواہ ان کے، یہ شہر ان کا، سپاہ ان کی، مگر مبارک یقین رکھنا ابھی خدا ہے، اداس کیوں ہو؟ تمہیں زمانے نے سکھ کے بدلے میں دکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو؟ یہ مسئلہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، اداس کیوں ہو؟ مبارک صدیقی انتہائی گہری باتیں کرتے ہیں، انتہائی گہری شاعری کرتے ہیں۔ جو دکھ اٹھا کے بھی مسکرائے گا ایک دن کامیاب ہوگا، کتاب ہستی میں لکھنے والے نے لکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو؟ اب اس شعر کا اگر جائزہ لیا جائے، اس کی تشریح کی جائے تو دیوان کے دیوان لکھے جا سکتے ہیں۔ جو دکھ اٹھا کے بھی مسکرائے گا ایک دن کامیاب ہوگا، کتاب ہستی میں لکھنے والے نے لکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو؟ بعض دفعہ انسان اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کی خاموشی، اس کے دو الفاظوں کے درمیان کا جو گیپ ہوتا ہے، اس میں بھی بہت گہرائی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان بات کرتے ہوئے ہلکی سی خاموشی اختیار کرتا ہے، اس میں بھی بہت گہرائی ہوتی ہے، لیکن یہ گہرائی آپ کی باتوں میں، آپ کے لہجے میں اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے۔ اس کے لیے بہت ریاض کرنا پڑتا ہے، بہت تپسیا کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کے آپ اس قابل بنتے ہیں کہ آپ کے ایک ایک لفظ میں وہ گہرائی ہوتی ہے کہ اس پر دیوان لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کی تشریح کرنے بیٹھیں تو کہاں سے کہاں نکل جائے بات، لیکن یہ باتیں ہر کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں، ان کو سمجھنے والے بھی کچھ الگ ہی ہوتے ہیں۔